Assalamu alaikum dear students, you're watching The Legal Way. Today our topic is Lambardar, his appointment, duties and dismissal from the Land Revenue Act 1967. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. The headman of a village is called Lambardar. He is appointed by the district revenue officer, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन अ विलेज. एक गांव का या किसी इलाके का, ट्राइब या कम्युनिटी का जो सरबराह होता है उसे लंबरदार कहा जाता है. उसे अपॉइंट करता है जो हमारा डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो पाकिस्तान में जिसको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी कहा जाता है, ठीक है. और उसके बाद जो ड्यूटी होती है लंबरदार की वो होती है टू कलेक्ट एंड सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ एन एस्टेट. जिस एरिया में, जिस इलाके का ये लंबरदार होता है, उस स्पेसिफिक एरिया में जो है टैक्स के मामलात को देखना, उसको कलेक्ट करना, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट को सबमिट कराना, ठीक है. उसके बाद क्या है कि ये जिस इलाके का जो लंबरदार है इसकी जुरिस्डिक्शन बस उसी इलाके तक महदूद है. ये इंटरवीन नहीं कर सकता किसी और लंबरदार के इलाके में, या वो लंबरदार कोई और इसके इलाके में इंटरवीन नहीं कर सकता, ठीक है. ऑल्सो ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विलेज कम्युनिटी एंड द लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक. जो दोनों एंटिटीज़ हैं, गवर्नमेंट एंड पब्लिक, उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करता है रेवेन्यू के मामलात को बेहतर तौर पे समझने के लिए. उसके बाद मीनिंग देख लेते हैं. अ पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ कलेक्शन ऑफ रेंट्स, रेवेन्यूज़ एंड अदर सम्स. जैसे लीज़ के मामलात हो गए, ठीक है, जो टैक्सेस हो गए, ड्यूटीज़ जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किया जाता है, ठीक है, या जो रेवेन्यू प्रॉपर्टी से या लैंड से जनरेट हो रहा है, वो क्या करता है, ये कलेक्ट करता है. और इसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है. उसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं. सेक्शन 4 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967. Village officer means any person appointed under this act whose duty is to collect or to supervise the collection of revenue of an estate. ठीक है, क्या करना है, इसकी ड्यूटी क्या है, टू कलेक्ट एंड सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. वही मैंने आपको जो बताया कि क्या करना है, जिस एरिया का ये लंबरदार है वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है, उसको जो कलेक्शन होती है या तो ये खुद करे या इसकी सुपरविजन में ये करवाता है और उसको गवर्नमेंट को सबमिट करवा देना. फिर उसके बाद ये एक लीडिंग पर्सनैलिटी होता है उस गाँव की, उस विलेज की, ठीक है. एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो हेड ऑफ़ द ट्राइब और चीफ़ ऑफ़ द ट्राइब हो. हाँ, हेड ऑफ़ द ट्राइब और चीफ़ ऑफ़ द ट्राइब को प्रेफर ज़रूर किया जाता है कि इनको लंबरदार बनाया जाए. लेकिन अगर वो नहीं भी हैं, तो अगर वो इन्फ्लुएंशियल या असर रसूख रखते हैं तो उनको एज अ लंबरदार अपॉइंट किया जा सकता है. उसके बाद अपॉइंटमेंट देख लेते हैं कि कैसे होती है इसकी. एनी पर्सन कैन बी सेलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लंबरदार इन अ स्टेट बाय द रेवेन्यू अथॉरिटीज़. ठीक है, कोई भी इंसान हो सकता है वो जिसको रेवेन्यू अथॉरिटीज़ सूटेबल समझती हैं सबसे पहले तो. उसके बाद कौन सी चीज़ें कंसिडर होती हैं इसकी अपॉइंटमेंट के लिए, रूल 17 ऑफ लैंड रेवेन्यू देख लेते हैं अभी. ठीक है, हेरिडिटरी क्लेम, अगर फोर फादर में से कोई या जो है आबा उजदाद इनमें से अगर जो कोई लंबरदार रह चुका है, ठीक है, उस स्पेस पे भी देखा जाता है कि क्योंकि प्रैक्टिकली इसने उनको अपनी जॉब करते हुए देखा हुआ है कैंडिडेट ने, तो उसको अपॉइंटमेंट के लिए प्रेफर किया जाएगा. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी इन स्टेट. उस जगह में जिस जगह का ये लंबरदार है, ठीक है, वहाँ पे ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ऑन ज़रूर करता हो का रिहायशी उस जगह का. फिर सर्विसेज ऑफ कैंडिडेट और हिज फैमिली फॉर द कंट्री एंड नेशन, कि अगर कोई ऐसी हीरोइक खिदमात हैं इसकी या इसकी फैमिली मेम्बर्स की, तो फिर इसको प्रेफर किया जाएगा मुल्क व कौम के लिए इस अपॉइंटमेंट के लिए लंबरदार की. ठीक है, प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस, वही मैंने आपको बताया, जैसे इसका रसूख होना चाहिए, लोगों के साथ मेल जोल होना चाहिए, इसकी सोशल लाइफ ज़बरदस्त होनी चाहिए, इसको अपने एरिया के मामलात का पता होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम डेप्टीनेस, मकरूज़ नहीं होना चाहिए, एजुकेशन में हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए. फ़िज़िकल फ़िटनेस गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंगली ये फ़िज़िकली फ़िट होना चाहिए. फिर इसकी ड्यूटीज़ देख लेते हैं. रूल 22 ऑफ लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ इधर बता दूं कि जितनी लैंड्स यूटिलाइज होती हैं, जिन पर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं या एग्रीकल्चरल ज़राई ज़मीनें हैं, ठीक है, इन पे से जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है. ठीक है, खालसे वगैरह जो हैं उन पर कोई टैक्सेस नहीं होते, उन पर रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, इस वजह से वहाँ से टैक्सेस वगैरह कलेक्ट नहीं किए जाते. पेमेंट टू गवर्नमेंट, इसके बाद क्या होता है, पहले तो ये कलेक्शन करता है, उसके बाद गवर्नमेंट को पेमेंट करता है. ठीक है, उसके बाद रेंट कलेक्शन, जो जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो लीज़ पे दी गई होती हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ज़मीनें दी गई होती हैं, उनकी रेंट कलेक्शन भी ये करता है. ठीक है, रिपोर्ट ऑफ इंक्रोचमेंट, अगर किसी ने इलीगल ट्रेसपास किया, इलीगल ऑक्यूपेशन किया, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर दिया, इस तरह के कोई मामलात हैं, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, उसको भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा. उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कलेक्टर्स ऑर्डर, जो इसका ऑफिसर है जिसने इसको हायर किया हुआ है, ठीक है, या जो इसका सुपीरियर ऑफिसर है, उसके ये ऑर्डर्स लेता है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना
اس کے لیے ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہ اپنے کلیکٹر کو اسسٹ کرتا ہے, جو کمشنر ہوتا ہے اس کا سپیریئر, ٹھیک ہے, اس کو اسسٹ کرتا ہے, اس کی ہیلپ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیوٹی ٹو ایکٹ آن بہاف آف لینڈ آنرز, کیونکہ یہ لوگوں کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ لنک کریٹ کرتا ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ پبلک, تو یہ لوگوں کے جو لینڈ آنرز ہوتے ہیں اس ایریا کے, جس کا یہ لمبردار ہوتا ہے, ان کے بہاف پہ کام کرتا ہے. ڈیوٹی ٹو رپورٹ ڈیتھ اور آؤٹ بریک آف اے ڈیزیز, یا تو خدا نخواستہ لمبردار کی اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو جو فیملی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو رپورٹ کریں, اور اگر اس ایریا میں کسی قسم کا جیسے کووڈ-19 کا آؤٹ بریک ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی ہے تو بھی رپورٹ کیا جائے اس چیز کو, ٹھیک ہے. نمبردار پہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے. اس کے بعد ڈیوٹی ٹو گیو رپورٹ آف میرج اور ری میرج, اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اگر شادی کرتا ہے اس کی بھی رپورٹ کرے, اور اگر دوبارہ شادی کرتا ہے اس کے لیے بھی کرے. پھر اس کے بعد ڈیوٹی ٹو رپورٹ ایبسنس آف اے پرسن, ٹھیک ہے, کہ جیسے جو وہاں پہ شیئر ہولڈرز ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے اگر کوئی مسنگ ہے, جس ایریا کا یہ لمبردار ہے جہاں پہ ہولڈنگز ہیں, ان میں سے کوئی جو رائٹ رکھتا ہے, ان میں شیئر رکھتا ہے, ٹھیک ہے, لینڈ آنر ہے, تو اگر وہ مسنگ ہے تو وہ بھی یہ رپورٹ کرے, اس کی ڈیوٹیز میں ہے, ٹھیک ہے. جو اسسٹنٹس آف گورنمنٹ آفیشلس, جو اس کے سپیریئرز ہیں یا جو اس کے ساتھ کے جو اس کے کولیگس ہیں, ان کو کیا کرے, ہیلپ آؤٹ کرے, ٹھیک ہے. اوکے. کیئر آف گورنمنٹ پراپرٹیز, اس ایریا میں اگر کوئی گورنمنٹ پراپرٹیز ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا کرے, ان کی بھی اس کو مینٹین کرے, اس کی مینٹیننس کا خیال رکھے. اگر تو یہ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں اگر ان کو فلفل نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا پنشمنٹس ہیں, ٹھیک ہے. فار فیچر آف پراپرٹی, ٹھیک ہے, سسپینشن فرام دا آفس, پراپرٹیز کی ضبط ہو جائے گی, اور اس کے بعد کیا اس کو اس کے آفس سے سسپینڈ کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈسمسل کیسے اس کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کن کنڈیشنز میں اس کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے. سب دو صورتیں, ایک تو مینڈیٹری ہے, پھر اس کے بعد ڈسکریشنری ہے. پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں مینڈیٹری کہ یہ کیا ہوگا, انڈر رول 18 ہی مسٹ بی ڈسمسڈ. ان کنڈیشنز میں جو مینڈیٹری ہیں یہ ہر صورت ڈسمس ہو جائے گا اگر یہ فالوئنگ چیزیں کنڈیشنز جو ہیں وہ اگر اس صورت میں یہ ڈسمس ہو جائے گا. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کنوکشن آف این اوفینس, کہ اگر اس کو سزا ہو گئی ہے تو پھر کیا ہو جائے گا, یہ اس صورت میں بھی کسی بھی offense میں اس کو اگر سزا ہو گئی ہے, کنوکٹ ہو گیا, تو پھر یہ ڈسمس ہو جائے گا. اس کے بعد وائلنٹ کرائم, سلاٹر کر دیا, ٹھیک ہے, اسمگلنگ میں نام آ گیا, یا کسی قسم کا مرڈر کر دیا, ڈیکوئٹی میں اس کی کوئی انوالومنٹ ہے, یا اس قسم کی کوئی بھی, ٹھیک ہے, رابری وغیرہ میں یہ جو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اس میں اگر کوئی اس نے اس قسم کا کوئی اسٹیٹ کے اگینسٹ کرائم کر دیا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا, اس کو ڈسمس کر دیا جائے گا. سیز ٹو بی لینڈ آنر, جس ایریا میں یہ رہتا ہے, اگر میں نے آپ کو بتایا وہاں کا رہائشی ہونا چاہیے, اس میں لینڈ آن کرتا ہو, اگر نہیں ہے وہاں سے, وہ اس کی پراپرٹی بک جاتی ہے, چلی جاتی ہے کسی جگہ, تو پھر کیا ہے, تب بھی اس کو ڈسمس یہ ہو جائے گا. اس کے بعد اگر اس کی جو ہولڈنگ ہے اس ایریا میں اگر وہ گروی چلی جاتی ہے تب بھی اس کو ڈسمس کر دیا جائے گا, یا اگر یہ اس ہولڈنگ کو ٹرانسفر کر دیتا ہے جس کو یہ آن کرتا ہے, اس صورت میں بھی اس کو ڈسمس کر دیا جائے گا. اس کے بعد ڈسکریشنری دیکھ لیتے ہیں ڈسمسل کے, ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, انڈر دس رول 18 ہی مے بی ڈسمسڈ انڈر سچ کنڈیشنز, ٹھیک ہے. سب سے پہلے کرمنل پروسیڈنگ اگینسٹ ہیڈ مین, کہ اگر اس کے خلاف کوئی مقدمات چل رہی ہیں, کرمنل پروسیڈنگس چل رہی ہیں, تو اس صورت میں بھی اس کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے. انڈیٹینس مقروض ہے, ٹھیک ہے, اس صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے. نو پروویژن آف سیکیورٹی, جو گورنمنٹ کے ڈیوز ہوتے ہیں جو اس نے سبمٹ کرانے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان ڈیوز کو اگر یہ بر وقت سبمٹ نہیں کرائے گا تو بھی اس کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے. اسمال ہولڈنگ یعنی چھوٹی اس کا شیئر ہو اس جگہ میں یا نہ ہونے کے برابر ہو, اس صورت میں بھی ڈسمس. ایج فیکٹر, بوڑھا ہو جائے زیادہ, ٹھیک ہے. مینٹل انکیپیسٹی, خدا نخواستہ اگر نفسیاتی طور پہ یہ یا دماغی طور پہ انفٹ ہو جاتا ہے کسی حادثے کی وجہ سے یا خدا نخواستہ کسی بھی معاملے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, تو پھر بھی اس کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے. فزیکل انکیپیسٹی کی اپنی اگر یہ خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا, اپنی ڈیوٹی کو یہ جو ہے وہ ایکٹیولی جو ہے وہ فلفل نہیں کر سکتا, تو اس صورت میں بھی پھر اس کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے. ایبسنس فرام دا اسٹیٹ, جس جگہ کا یہ لمبردار ہے اس جگہ میں اس کا آنا جانا ہی نہیں ہے, ایبسنٹ ہے, وہاں سے رہتا نہیں وہاں پہ, تو پھر کیا جائے گا, اس صورت میں بھی گورنمنٹ اگر سوٹیبل فیل کرتی ہے تو اس کو سسپینڈ کر سکتی ہے یا اس کو ڈسمس کر سکتی ہے. اسمگلنگ میں اگر انوالو ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کو پتہ ہے لیگل امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزوں میں اگر یہ انوالو ہے تو بھی اس کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انکنڈیشنل ایجیٹیشن, کہ اگر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے میں گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہے خود بھی اور بتاتا بھی نہیں ہے, گورنمنٹ کو رپورٹ بھی نہیں کرتا ہے, اس صورت میں بھی اس کو ڈسمس کر دیا جائے گا. اس کے بعد نیگلیجنس ان ڈسچارج آف ڈیوٹیز, اپنی ڈیوٹیز کو فلفل نہیں کرتا, نہیں اس کو پتہ کہ ٹیکس کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں اور کیا نام ہے
کتنا ریونیو کلیکٹ ہو گیا ہے، کتنا کہاں سے کیا کلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کتنا ریونیو امپوز کیا گیا. اس طرح کے معاملات میں اگر یہ نیگلیجنس شو کرتا ہے تب بھی اس کو ڈسمس کر دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. فیلئر آف رپورٹ، جو نیسسری رپورٹس ہیں، یعنی کہ اس پہ جو اس کو بتایا گیا اس کے سپیریئرس کی طرف سے کہ بھائی یہ رپورٹس آپ نے بر وقت پیش کرنی ہے، وہ بھی اگر یہ نہیں پیش کرتا تو بھی اس کو ڈسمس. اٹیچمنٹ آف پراپرٹی، اٹیچمنٹ آف پراپرٹی، جو لینڈ یہ آن کرتا ہے اس کے اوپر کسی قسم کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، یا اس میں پروسیڈنگس چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا متنازع پراپرٹی ہے اگر وہ، تو پھر اس صورت میں بھی اس کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے. کنکلوژن دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد. لمبردار از اے لیڈنگ پرسنالٹی آف اے ٹرائب کمیونٹی ہو پرفارم ڈفرنٹ فنکشنز ریگارڈنگ ریونیو میٹرز. ٹھیک ہے، کیا کرتا ہے یہ ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کرتا ہے، جیسے رینٹ کلیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ریونیو جو بنتا ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، باقی جو ٹیکسز وغیرہ لگائے جاتے ہیں جس طرح کی بھی، اس ساروں کی سپرویژن کرتا ہے. لیکن یہ آڈٹ نہیں کرتا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اس کی جاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کلیکٹر کی جاب ہوتی ہے. دا اپوائنٹمنٹ آف لمبردار از ڈسکریشنری پاور آف اے ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر. ٹھیک ہے، کہ جو ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جو ڈی سی ہے، وہ اس کو اپوائنٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ کوئی کمپلژن نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہی کرے گا. ریونیو اتھارٹیز بھی کر سکتی ہیں اس کو، جو باقی ریونیو ہمارا ریونیو بورڈ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو کلیکٹر کی ناٹ بی کلیمڈ ایز اے ویسٹڈ رائٹ، یعنی کہ یہ اس پہ ویسٹڈ نہیں ہے کہ یہ کرے گا ہی ڈی سی کرے گا. نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو ریونیو اتھارٹیز بھی ہائر کر سکتی ہیں. سو دیٹ واز اٹ ود دا لیکچر ٹوڈے. اسٹوڈنٹس, do subscribe my channel and do support the channel. See you in the next video inshallah. Allah Hafiz.